نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، وہ لوگ جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں رات میں اور دن میں، چھپے اور ظاہر، فلہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ عام سخی دن و رات اور ہر حال میں مال خرچ کرتے ہیں جس کا ثواب ان کو ملتا ہے، اور جو خاص سخی ہوتے ہیں وہ اعمال کی سخاوت کرتے ہیں جن کا ثواب ان سے اعلیٰ ان کو ملتا ہے، اور جو خاص الخاص سخی ہوتے ہیں وہ احوال کی سخاوت کرتے ہیں جس کا ثواب ترقی مراتب و درجات ہے۔ مگر ایک جماعت وہ ہے کہ جو اخص الخاص کی ہے۔ جب یہ حضرات سخاوت کرتے ہیں تو ان کی سخاوت ہر حال میں نفس کی سخاوت ہوتی ہے، اور نفس کی سخاوت میں مشغول ہو کر وہ کونین سے منہ موڑ کر اور دارین کی نعمتیں دوسروں کے لیے چھوڑ کر خود خالق کونین کی طرف کو متوجہ رہتے ہیں۔ سوتے ہیں تو رب کے لیے، جاگتے ہیں تو اس کے لیے، کھاتے ہیں تو اس کے لیے، پیتے ہیں تو اس کے لیے، بولتے ہیں یا خاموش رہتے ہیں تو اللہ ہی کے لیے۔ ان کا ہر کام اللہ رب العزت کی رضا جوئی میں ہے۔ ان کا ثواب یہ ہے جو اس شعر کا مصداق ہے کہ کشتگان خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے دیگرست۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں ہے کہ ایک دن سخت بارش ہو رہی تھی، اندھیری رات تھی۔ حضرت سلطان الاولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ نے اپنے کسی خاص خادم سے فرمایا کہ دہلی کے اس کنارے جمنا پار ایک قطب تشریف فرما ہے، انہیں کھیر کھلا کر آؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ جمنا جوش پر ہے، کوئی کشتی وغیرہ ہے نہیں، اسے کیسے پار کروں گا؟ حضرت نے فرمایا کہ جمنا سے کہہ دینا کہ میں اس کے پاس سے آیا ہوں جو کبھی اپنی بیوی کے پاس نہیں گیا، مجھے راستہ دے دے۔ وہ نیک وقت صالح شخص بہت تعجب میں پڑ گئے، سوچا کہ آپ تو صاحب اولاد ہیں، بیوی صاحبہ گھر میں ہیں، پھر یہ کیا فرما رہے ہیں؟ مگر باادب تھے، کچھ نہیں کہا اور چل دیے۔ دریا سے یہی کہا، اس میں خشک راستہ بن گیا، اس طرف جا کر ان بزرگ کو کھیر کھلائی۔ جب واپس ہونے لگے تو انہوں نے فرمایا کہ جمنا سے کہہ دینا کہ میں اس کے پاس سے آ رہا ہوں جس نے کبھی کچھ کھایا ہی نہیں ہے۔ اس کا تعجب اور بڑھ گیا کہ میرے سامنے ابھی کھیر کھائی ہے اور فرما یہ رہے ہیں کہ کچھ کھایا ہی نہیں۔ غرض دریا پار کر دریا کے اوپر آ کر یہی کہا اور اس میں خشک راستہ پیدا ہوا۔ حضرت سلطان الاولیاء کے پاس آ گئے، مگر تعجب تھا کہ دریا نے بھی ان کی خلاف واقعہ بات مان لی۔ ایک دن موقع پا کر حضرت محبوب الہی سے عرض کیا کہ اس دن کیا ماجرا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ ہم اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں کھاتے ہیں، ہم اپنے نفس کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں اللہ جل شانہ و عم نوالہ کے لیے کرتے ہیں، اسی کے لیے کھاتے ہیں، اسی کے لیے ازواج سے اختلاط کرتے ہیں۔ اس چوتھی قسم یعنی اخص الخاص حضرات کی جو سخاوت ہے اس کی جزا یہی ہوتی ہے۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ 6 چیزوں کی عمدگی 6 چیزوں سے ہے۔ علم کی خوبی عمل سے ہے، سلطنت کی خوبی عدل سے ہے، مالداری کی خوبی سخاوت سے ہے، جوانی کی خوبی توبہ سے ہے، فقر کی صبر سے، عورتوں کی حیا سے۔ علم بلا عمل ایسا ہے جیسے گھر بغیر چھت کے، بادشاہ بغیر عدل و انصاف کے ایسا کنواں ہے کہ جس کے اندر پانی نہ ہو۔ مالداری بغیر سخاوت ایسی ہے کہ جیسے بادل بغیر بارش کے،
جوانی بغیر توبہ ایسی ہے کہ جیسے درخت بغیر پھل کے، فقیری بغیر صبر ایسی ہے جیسے قندیل بغیر روشنی کے، عورت بے حیا ایسی ہے جیسے کہ کھانا بغیر نمک کے ہوتا ہے۔ مالدار پر لازم ہے کہ غنا کے بادل سے دین و دنیا کی برکتیں برسائے، اور فقراء کے دل کو جو فقر کی خشکی سے سوکھ گئے ہیں تر و تازہ کرے، تاکہ اللہ رب العزت اسے ہرا بھرا رکھے۔ جو شخص جمع کرے اور نہ کھائے، وہ در حقیقت اپنے غیر یقینی ورثاء کے لیے مال کو جمع کر رہا ہے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ سخی کے مال کو دنیا میں چور، ڈاکو، دشمن کا خوف نہیں ہوتا ہے، کہ اس کا کوئی دشمن ہوتا ہی نہیں، سب اس کی زندگی چاہتے ہیں۔ اگر اتفاقاً اس کا مال ضائع بھی ہو جائے تو اسے کوئی غم نہیں ہوتا ہے، کہ اسے مال سے محبت ہی نہیں ہے۔ بیماری میں موت کا خوف اس بنا پر نہیں کہ ہائے میرا مال کہاں جائے گا، کیونکہ اسے مال سے الفت ہے ہی نہیں۔ اسے موت پر مال چھوٹنے کا غم نہیں، بلکہ آگے کی خوشی ہوتی ہے کہ دیدار یار رب تبارک و تعالیٰ کی رحمت نصیب ہوگی۔ مال کے حوث والے کو موت پر ڈبل صدمہ ہوتا ہے، ایک جان نکلنے کا اور دوسرے مال کے چھوٹنے کا۔ سخی حضرات انشاءاللہ حشر میں حضرات اولیاء کرام کے ساتھ ہوں گے۔ یہ تمام فضائل ایک آیت لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے اندر بیان ہو گئے۔ صوفیاء کرام کا کہنا ہے کہ ہر شخص کو اپنے وطن کی چیز سے الفت ہوتی ہے۔ نفس دنیا کی چیز ہے، اسے یہاں کے مال سے الفت ہے۔ روح اس جہان کی چڑیا ہے، اسے اپنے وطن کی چیزوں سے الفت ہے۔ عبادت سے، ریاضت سے، ایمان و عمل سے محبت ہے۔ شریعت مطہرہ کا مقصد بھی یہی ہے کہ نفسانی شہوتوں کو کم کیا جائے، روحانی الفتوں کو بڑھایا جائے، اور نفسانی الفتوں کو حتی امکان کم کر دیا جائے۔ اس لیے سخاوت کا حکم اس آیت کے اندر دیا جا رہا ہے، تاکہ مال سے محبت کم ہو۔ درود شریف وغیرہ کی کثرت کی ترغیب ہے تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ ہو۔ اللہ جل شانہ وعم نوالہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔